یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شجرہ عالیہ وارثیہ میں اس میں اللہ ذات ہے، باقی اس میں اعظم ہیں۔ حضرت حافظ حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ وارث العرش پنجتن پاک اور قائم مقام اہل بیت رسول ہیں۔ آپ نادر اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں۔ آپ نادر الوجود ہستی میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ کا نادر لباس الفقر ہے، جو آپ کی شایان شان ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں اللہ ذات ہے، باقی صفات۔ اسم اور معنی دونوں کے ساتھ عبادت کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس میں اللہ نوری ہے، اس کے تصور سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے۔ اس صورت کی تصدیق اشد ضروری ہے، اور جو ایمان کی شرط ہے صورت کی تصدیق سے مادی اور حقیقی صورت کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ کلمہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کے بغیر مومن ہونا دشوار ہے۔ ایمان کی شرط یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرو اور دل سے تصدیق کرو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم پر عمل کرنا دشوار ہے۔ لا الہ باطل کی نفی کے بغیر حق واضح نہ ہوگا۔ وارث العرش پنجتن پاک سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا شجرہ نسب بکمال صحت پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، سنا سنا ہم پنجتنی ہیں، ہم پنجتنی ہیں۔ حضور انور کا ہر ایک ارشاد ایسا مکمل ہوتا تھا کہ جس کا جواب نہیں۔ تعجب ہوتا تھا کہ باوجود استغراق و انہماک کے عشق و محبت حضور انور تمامی امور میں خاص خیال اور رائے کا اظہار فرماتے تھے، اور جس طرح آپ کے عارفانہ اقوال حقائق و معارف سے بھرے ہوئے ہیں، اسی طرح مذہب و اتباع سنت کے متعلق جو ارشادات ہیں
ان میں بھی وہی تصدیق و یقین و عشق کی تعلیمات ہیں۔ مشہور ہے کہ عاشقان الہی کو غلبہ عشق و محبت میں کسی بات کا احساس نہیں رہتا ہے۔ عشق ہی مذہب، عشق ہی ملت، عشق ہی مسلک، عشق ہی خدا اور عشق ہی رسول ہوتا ہے۔ وہ عشق کے سوا کسی کے پیرو اور متبع نہیں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے شریعت بھی سکارا کو مستثنیٰ کرتی ہے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ حضور انور کی ذات معدن الصفات سے جس طرح معارف و حقائق الہی کی نسبتیں جاری تھیں، اسی طرح سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فیض محویت کا بھی بدرجہ اتم ظہور تھا۔ اگرچہ آپ کا مسلک حقیقی عشق تھا اور اسی میں محویت و استغراق کامل تھا، مگر باوجود اس کے حضور انور کو خداوند عالم نے ظرف عالی اور مقام خاص عطا فرمایا تھا کہ آپ کی ذات محمود صفات سے اتباع سنت و شریعت کی کامل و مکمل نسبت جاری تھی۔ مذہب عشق میں باطنی مرشد ہوتا ہے۔ حضور انور نے فرمایا ہے کہ ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ عاشقوں کی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ارشادات وارث پاک سے سمجھو مسلمان رسمی طور سے ارکان اسلام کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان کی یہ عبادت اخلاص، محبت اور روحانیت سے خالی ہوتی ہے۔ نفس کی جہت سے جو عبادت کی جاتی ہے وہ محض دکھاوا ہے، حق کی جہت سے جو عبادت کی جاتی وہ حقیقی ہے۔ رسمی عبادت نفاق اور ریا سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ انائے علم، انائے عبادت، انائے مال، انائے شہرت، انائے اقتدار، انائے طاقت سب باطل الہ میں شامل ہیں، ان کی نفی لازمی ہے۔ کلمہ نفی لا الہ کی تعلیم کا اصل مقصد ہے کلمہ اثبات الا اللہ کی تعلیم کا اصل مقصد معرفت حق ہے۔ عاشق مولا مومن ہے، مومن اہل تصدیق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے حق کو حق کے ذریعے سے تلاش کیا اس کی توحید صحیح ہے، اور جس نے حق کو نفس کے ذریعے سے تلاش کیا اس کی توحید ناقص ہے۔ اور فرمایا کہ توحید علم سینہ ہے جس کی سفینہ میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ توحید نہ تقریر سے ادا ہو سکتی ہے
اور نہ تحریر میں آ سکتی ہے۔ اور فرمائے کہ حقائق توحید کا انکشاف موحد کی نیازمندی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ارباب طریقت کا اتفاق ہے کہ توحید کے اسرار مکنون کا اظہار کسب و کوشش سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ سالک بہزار عز و انکسار جب اپنی مجبوری کا اقرار کرتا ہے تب اسرار توحید سمجھنے کی استعداد من جانب اللہ تفویض ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مشرب عشق میں توحید حقیقی تعریف یہ ہے کہ اپنے وجود کے ادراک کی ایسی نفی کرنا کہ ہستی حق کے سامنے تعینات کی ہستی مفقود اور نابود ہو جائے، اور فنا کے بعد حضرت احدیت کا قرب و اتصال نصیب ہو، جس کو حیات ابدی اور بقائے سرمدی کہتے ہیں۔ اور فرمایا در حقیقت موحد وہ ہے کہ جس کا آخر اول کی طرف لوٹ آئے اور ایسا ہو جائے جیسا ہونے سے قبل تھا۔ اور فرمایا جب تک من و تو کا ادراک باقی ہے اس وقت تک اشارت بھی باقی ہے اور عبارت بھی، اور جب من و تو کا حجاب اٹھ جائے تو نہ اشارت ہے نہ عبادت ہے۔ اور فرمایا جس کو توحید کا علم حاصل ہوا اس کی پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ موجودات کی یاد دل سے محو ہو جاتی ہے اور وہ خدا کے ساتھ منفرد رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا خدا تم میں ہے مگر تم دیکھ نہیں سکتے، اور فرمایا سب سے زیادہ جو تم سے نزدیک ہے اسی کو تم سب سے زیادہ دور سمجھتے ہو۔ اور فرمایا کہ حضور انور نے توحید کی جو تعریف فرمایا ہے وہ عشق کے پیرائی میں فرمایا ہے۔ عاشقوں کی نماز کے سلسلے میں حضور نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ارباب طریقت کا اتفاق ہے کہ جن خدا پرستوں کی مقدس روحیں بہنگام عہد الست افراد مشاہدات انوار شاہد حقیقی سے زیادہ سرشار و مست ہو چکی ہیں، ان کا سکر و سرور عالم امکا میں بھی بدستور رہتا ہے، اور وہ دائمی گرفتار محبت اپنی ازلی کیفیت کے باعث دنیا میں بے تعلق اور آزاد خودی سے بے خود دوئی سے دور نام و نمود سود و بہبود سے ہمیشہ معترض متنفر رہتے ہیں، حتیٰ کہ بجو سوز و گداز ان عزلت نشینوں کا کوئی جلیس و دم ساز بھی نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ دل فگار کبھی حالت اضطراب میں اصول مذہب اور طریق مشق کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کو نہ خلق سے واسطہ نہ مخلوق سے سروکار، ماسوائے تمام عالم سے دستبردار، یاد محبوب و تصور مطلوب میں کامل محویت و مستقل استغراق ہوتا ہے، اور اسی حال میں
جینا اور اسی حال میں مٹ جانا ان کے مشرب میں بفوائے سلوا تم دائمون حقیقی فرض پنجگانہ بقول مولانا روم۔ مصر نماز عاشقاں ترک وجود است، عاشقوں کا روزہ یہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب مشرب عشق میں روزے کی حقیقی صفت یہ ہے کہ ترک غذا کے ساتھ خواہشات غذا کے وسواس اور لذات غذا کی تمیز و احساس بھی فنا ہو جائے۔ حج سے متعلق حضور انور کے بے شمار ارشادات ہیں۔ آپ نے فرمایا حاجی وہ ہے جس پر حقیقت حج منکشف ہو جائے، اور فرمایا خانہ خدا کی زیارت کا شوق تو سب کو ہے مگر صاحب خانہ کا متلاشی ہزاروں میں ایک ہوتا ہے۔ اور فرمایا کعبہ مقصد زوار ہے اور دل محبت انوار ہے۔ اور فرمایا کہ مشرب عشق میں زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز حلق سے فرود ہو جائے وہ اپنی تھی اور جو باقی رہے وہ سب زکوٰۃ ہے۔ حضور انور نے ہماری ہدایت کے لیے جو بھی ارشادات فرمائے ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سید غنی حیدر صاحب وارسی کے ساتھ ایک مولوی صاحب حضور انور کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے۔ ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا مولوی صاحب ہم تو کتابیں بھول بھلائے گئے۔ میں نے عرض کیا حضور مولوی صاحب بھی بھول رہے ہیں۔ حضور نے پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب الکلمۃ لفظ لمعنی مفرد آپ نے پڑھا ہے نا، ہم تو بھول بھلائے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا مولوی صاحب ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی ہے نا، بس دیکھا کرو۔ یہ فرما کر لیٹ رہے اور ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر ملاقات ہوگی۔ جناب مولوی سید غنی حیدر صاحب قبلہ کا بیان ہے کہ جس وقت حضور نے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی فرمایا اس وقت مولوی صاحب کی جانب نظر بھی فرمائی تھی، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت مولوی صاحب پر کچھ کیفیت طاری ہے۔ اس کے بعد بارگاہ عالی سے رخصت ہو کر جب باہر آئے تو مولوی صاحب کے چہرے اور بشرا سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حیرت اور خوشی ملی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب سے میں نے کچھ دریافت کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی کیفیت عقب سے کہیں گے۔ جب جائے کیا پر پہنچے تو مولوی صاحب نے فرمایا مولوی صاحب کے بیان کا خلاصہ جو کچھ اس وقت میری یاد میں ہے وہ یہ ہے، ہم جب طلباء کو درس دیتے تھے تو ایک طالب علم کے سبق میں یہ حدیث آئی، اس نے سوال کیا کہ خدا کی کوئی صورت نہیں، پھر یہ صورت کے کیا معنی اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ میں نے جو کچھ پہلے اور طلباء کو بتایا تھا وہی اس کو بھی بتایا
مگر اس کی تشفی نہ ہوئی اور وہ برابر روزانہ پوچھتا رہا، چونکہ مجھ کو خود بھی اپنے معنی بیان کرنے پر تشفی و تسکین نہ تھی، اس لیے چکر میں رہا اور بہت زمانے تک ادھر ادھر کتابیں پلٹتا رہا کہ معنی حقیقی دریافت کروں، لیکن جب پتہ نہ چلا تو دل چھوٹا اور دس و تصریف کی طرف سے طبیعت منغز ہوئی اور یہ سوچا کہ ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے جب حقیقی معنی ایسی چیزوں کے سمجھ میں نہ آئے۔ چنانچہ آج تک تلاش و جستجو یہی رہی کہ صورت کیسی ہے اور صورت کے کیا معنی ہیں۔ الحمدللہ کہ اتنے زمانے کی الجھن تھی، اس کو آج حاجی صاحب نے حل فرما دیا ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ مذہب عشق میں کفر اسلام سے غرض نہیں، جو کچھ ہے معشوق ہے، اور فرمایا منزل عشق برتر ہے ذکر و اشغال سے جو کسب ہے، اور میں مذہب عشق رکھتا ہوں، اور فرمایا عاشقی ایک ملامت ہے، انسان دین و دنیا سے گزر جاتا اور فراق میں مر جاتا ہے، اسی فراق میں تو مزہ ہے ورنہ پھر کچھ نہیں ہے۔ معشوق کا ترسانا اور حجاب و عتاب کرنا ہی تو رحم و فضل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ معرفت کسبی چیز نہیں ہے، محض وہ بھی ہے جس کو خداوند کریم اپنی معرفت بخشے، کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ اور فرمایا جس نے جان قربان نہ کیا وہ عاشق نہیں ہے۔ لیلا کے ہزاروں اور یوسف لاکھوں چاہنے والے تھے، مگر یہ مجنو اور زلیخا کا حصہ تھا، بس جس کا حصہ ہوتا ہے وہی پاتا ہے۔ اور علم اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے، جہاں عشق آ جائے وہاں علم و عقل کا کام نہیں رہتا۔ عشق حقیقی میں انسان کو کیا ملتا اور اس میں کن دشواریوں سے سابقہ پڑتا ہے، اس پر نہایت مختصر الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، عشق میں ترک ہی ترک ہے، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا اور اپنا فراق۔ اور فرمایا منزل عشق میں ذات صفت ہو جاتی ہے اور صفت ذات۔ اور فرمایا خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے، جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ بھی قائم رہتی ہے، بلکہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ اور فرمایا عاشق جس خیال میں مرتا ہے وہی خیال اس کا حشر و نشر، قیامت و دوزخ و بہشت ہے، بلکہ کثرت جذب عشق میں خود وہی ہو جاتا ہے جس کو عشق و محبت نہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس میں چل سکتا ہے۔ طریقہ وارثیہ کے بانی حضور عالم پناہ نے اکثر یہ فرمایا ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لو۔ طریقہ وارثیہ میں صورت پرستی ہے، صورت پرستی میں تصور لازمی ہے۔ تصور کے لیے ایک تصویر چاہیے، جو تصویر ہدایت کرے وہی رہبر ہے۔ حضور انور نے فرمایا فقیر کم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے، اس لیے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند کرتے ہیں۔
یا وارث یا وارث یا وارث.